تو اختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا. اب اس کے بعد یہ مسئلہ ہوا کہ اتنا بڑا جرم کیا ہے، بعد میں سورہ بقرہ کے اندر یہ بات بھی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شرط پہ جو ہے قبول کرنا تھا ان کی توبہ کو کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں. موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ تمہیں ایسے اب معافی نہیں ملے گی، تمہیں ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑے گا. یعنی جنہوں نے بھی شرک کیا ہے انہی کے گھر والے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا اسے قتل کریں گے. اگر باپ نے شرک کیا ہے تو بیٹا قتل کرے گا جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، اور بیٹے نے شرک کیا ہے تو پھر باپ قتل کرے گا. تو بہت ہی سخت سزا تھی جو ان کو ملی. بہرحال اس سزا کو ان پر امپلیمنٹ کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ اب ہمیں جانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں. اتنا بڑا جرم کیا، ایک قوم نے مل کے جرم کیا. تو انہوں نے جو ہے 70 جو تھے بہترین بندے ان میں سے جو ہے وہ چوز کیے تاکہ ان کو لے کے جائیں کوہ طور کے اوپر، وہاں پہ وہ معافی مانگیں ہم سب اجتماعی طور پر، اور پھر جو ہے عہد کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر چلیں گے. تو اس مقصد کے لیے انہوں نے جو ہے وہ 70 جو ایلڈرز ان کے کہلاتے ہیں 70 ایلڈرز بہترین جو لوگ تھے ان کو جمع کیا اور پھر ان کو لے کے گئے. فلما اخذتهم الرجفہ، پھر جب پکڑ لیا انہیں زلزلے نے. اب یہ کیا وجہ ہوئی کہ ان کے اوپر زلزلہ آ گیا؟ تو بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ جب یہ راستے میں جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو پھر انہوں نے اپنی بات ہی بدل دی. ٹھیک ہے، تو مقصد تو یہ تھا کہ جا کے وہاں پہ توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کا عہد کریں گے، لیکن وہاں جاتے ہوئے راستے میں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی بات کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا ہم آپ کو دیکھ لیں بات کرتے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا ہوگا اس وقت کہ سمجھ جاؤ اس بات کوئی غلط بات ہے. اور اس سے بھی باز نہیں آئے تو پھر ایک اور بات انہوں نے کر دی، مطالبہ کر دیا کہ ہم تو رب کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس سے پھر اللہ تعالیٰ کو جو ہے ان پہ غصہ آیا، غضب اللہ تعالیٰ کا بھڑکا اور پہ ایک زلزلہ سا آیا اور یہ سب مارے گئے. اب اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی حالت آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوئی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی بڑی تنگ تھے اپنی قوم سے کہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا. پھر آپ نے جو ہے وہ 5-6 لاکھ میں سے 70 بندے جو ہے نا وہ پک اینڈ چوز کیے تھے جو بہترین لوگ تھے ان میں سے. تو ان کا بھی حال اگر یہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تو کام کے بندے تھے، یہ بھی ختم ہو گیا، میرا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پھر بہت ہی ایک رکعت آمیز دعا ہے جو اللہ تعالیٰ سے کی. قال ربی لو شئت، عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب اگر تو چاہتا اہلکتہم من قبل و ایاج، ہلاک کر دیتا انہیں اس سے پہلے اور مجھے بھی. یا اللہ تو نے ہلاک ہی کرنا تھا، مجھے بھی ہلاک کر دیتا، ان کو بھی ہلاک کر دیتا. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کہ تو ہلاک کرے گا ہم میں سے کچھ بیوقوف لوگوں کی باتوں پر، ہمیں کچھ نادان لوگ انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تو نے سب کو ہلاک کر دیا. یا اللہ میں کیا کروں گا اب. ان ہی الا فتنتک، تو نہیں ہے مگر یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، ہم اس پہ صبر ہی کریں گے. فوراً جو ہے وہ جو ضریبت عظیمت جو ہے سامنے آ جاتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا جب طائف کے مقام پر جب ان پہ پتھراؤ ہوا اور وہ بڑے مطلب مشکل حالت میں تھے، تو ان کی زبان سے بھی شکایت سے نکلی تھی کہ اللہ میں شکوہ کرتا ہوں تیرے سے. لیکن بعد میں پھر وہی عظیمت سامنے آئی اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو راضی ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں. یہاں پہ بھی وہی نظر آ رہا ہے کہ شروع میں ایک دل سے ایک وہ بات نکل گئی کہ اللہ ہلاک کر دیتا ہم سب کو تو میں کیا کروں اس پہ. لیکن پھر وہ جو ہے ان کی جو عظیمت والا پہلو ہے وہ غالب آتا ہے کہ ان ہی الا فتنتک، بے شک اب یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، ہم سمجھ گئے ہیں اس کو. تو تضل بہا من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس سے جسے چاہتا ہے، وتہدی من تشاء، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. انت ولینا، تو ہمارا کارساز ہے، فاغفر لنا وارحمنا، تو بس تو بخش دے ہمیں اور رحم فرما ہم پر، وانت خیر الغافرین، تو سب سے زیادہ جو ہے بخشنے والا ہے. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی. انا خدنا الیک، بے شک ہم نے رجوع کیا ہے تیری طرف. قال عذابی اصیب بہ من اشاء، تو ہمارا اللہ تعالیٰ نے کہ جو میرا عذاب ہے میں پہنچاتا ہوں اسے جسے چاہتا ہوں. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری جو رحمت ہے اس نے احاطہ کیا ہوا ہر چیز کا. ٹھیک ہے، فساکتبها للذین یتقون، پس انقریب میں لکھ دوں گا اسے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کریں گے. ویؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ اب اس کا جواب اللہ کی طرف سے آیا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کی جو معافی تھی وہ قبول کر لی اور دوبارہ سے ان کو زندہ کر دیا جو 70 جو لوگ تھے. الذین یتبعون رسول النبی الامی، اور جو لوگ پیروی کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امی نبی ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور ایسے نبی ہیں وہ کہ پاتے ہیں جن کا ذکر
اپنے پاس تورات اور انجیل میں بھی یأمرہم بالمعروف، وہ حکم دیتے ہیں انہیں نیکی کا، وینہاہم عن المنکر، اور روکتے ہیں انہیں برائی سے، ویحل لہم الطیبات، اور حلال ٹھہراتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور حرام کرتے ہیں ان پہ جو ناپاک چیزیں ہیں، ویدع عنہم اصرہم، اور اتارتے ہیں ان سے ان کے بوجھ، والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ توق جو جکڑے ہوئے تھے، وہ توق جنہوں نے جکڑا ہوا تھا انہیں، فالذین آمنوا بہ، تو لوگ بس جو لوگ بھی ان پر ایمان لے کر آئیں گے، بعض ضرور اور تعظیم کریں گے ان کی، ونصروہ، اور ان کی مدد کریں گے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اتباع کریں گے اس نور کا جو ان پہ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون، تو پھر یہی لوگ پھر فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں ماننا ہوگا۔ اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تو آج بھی جو ہے تورات اور انجیل میں جو کچھ مقامات ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود تھیں کہ واقعی ان کا ذکر آج بھی موجود ہے، جیسے بک آف ڈیٹونمی ہے ان کی، اس کا چیپٹر نمبر 18 ہے ورسز 15 to 19، پھر گاسپل آف میتھیوز میں چیپٹر 21 سے لے کے 26، چیپٹر 21 سے لے کے 46 تک جو ہے اس میں مختلف جگہ پر ان کا ذکر ہے، پھر گاسپل آف جان جو ہے اس میں کافی جگہ پہ ذکر ہے، چیپٹر نمبر 1 میں ہے، چیپٹر نمبر 14 میں ہے، اس کے علاوہ چیپٹر نمبر 15، 16 سب جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیشن گوئیاں موجود ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر آپ نے سنا ہوگا تو اکثر وہ پڑھ کے بھی سناتے ہیں وہ عبارتیں۔ تو اب آج بھی جو اس تحریف شدہ بائبل کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ دوسری بات جہاں پہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو جو بھی ان پہ ایمان لائیں گے، جو ان کی عزت و تعظیم کریں گے، اور جو پھر ان کی مدد کریں گے، اب یہاں پہ مسئلہ آتا ہے، اب یہاں پہ عاشقان رسول جو ہیں وہ تو بہت ہیں، آج آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم سب جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو عشق کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے جو ہے مانگا ہے وہ کیا ہے کہ جو ان کی مدد کریں گے۔ تو اگر ہم واقعی سچے عاشق ہیں تو ہم ان کی مدد کرنے میں تو سب سے آگے بڑھ کر جو ہے مدد کریں گے نا، لیکن ہم اس کام پہ تو آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ تو یہ مدد کس کام کے لیے ضروری ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذاتی کام کے لیے مدد نہیں چاہیے تھی، یہ اللہ تعالیٰ کہ اس دین کے نفاذ کے حوالے سے ان کو کام جو ہے مدد چاہیے تھی، جیسا کہ جو ہے سورہ توبہ میں ذکر آتا ہے کہ جو مشن دیا گیا تھا وہ بہرحال کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا ان کی زندگی میں، کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تو وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر، سچا دین دے کر، تاکہ وہ غالب کر دے تمام دین پر اسے، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ تو یہ وہ مشن تھا جو آپ سب کی زندگی میں تو صرف حجاز تک ہی جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچا تھا، اس کے بعد جو ہے اس نے پوری دنیا پر غالب ہونا ہے۔ تو یہ وہ عظیم مشن ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کی ضرورت ہے۔ تو اگر واقعی ہم سچے عاشق ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تو کریں گے نا، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم صرف دعوے ہیں ہمارے تو ظاہری بات ہے پھر عزت و تعظیم تک کی بات رہے گی، اور وہ بھی اب عزت و تعظیم جو ہے اس میں بھی شرکیہ عنصر غالب آ گیا ہے۔ اب وہ عزت و تعظیم بطور ایک بڑے لیڈر کے بطور اللہ کے رسول کے وہ کم ہے، اور بلکہ ایک نجات دہندہ کے طور پر جو ہے زیادہ ہے۔ تعریفیں اگر آپ دیکھ لیں جو نعتیہ کلام میں ہیں وہ زیادہ تر یہی ہیں کہ وہ ہمیں بچا کے لے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے ان سے ہمارا تعلق ہے، تعلق کی بنیادیں بھی تبدیل ہو گئیں، تو تعلق کی بنیادیں درست رہنی چاہیے، اور اس میں جو نصرت کا پہلو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر جو اتباع نور ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا یعنی قرآن مجید، اس کی اتباع کرنی ہے، تو پھر جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان پہ صحیح معنوں میں ایمان لائے ہیں اور صحیح معنوں میں ہمارا ان سے تعلق ہے، ورنہ پھر جو ہمارا تعلق ہے وہ صرف زبانی کلامی ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ویسے فرما دیجئے کہ اے لوگو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ النبی الامی، اور اس کے رسول یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امی نبی ہیں، الذی یؤمن باللہ، پر جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وکلماتی، اور اس کے سب کلاموں پر، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور پیروی کرو ان کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ، اچھے لوگ بھی ہیں ان میں، اسی حق کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں، لیکن یہ کہ بہت کم ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے پھر بانٹ دیا انہیں 12 قبیلوں میں جو الگ الگ نسلیں تھیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، کہ جب پانی مانگا ان سے ان کی قوم نے، کہ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ مارو اپنی لاٹھی اس پتھر پر،
تو فم بجست من نتا عشرتا آئینہ، اور تو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر کسی نے جو ہے اپنی پانی کی جگہ، پانی جو کھانے کی جو جگہ ہے، پینے کی جگہ، وہ اس کی نشاندہی کر لی۔ وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے سایہ کیا ان پر بادلوں کا۔ وانزلنا علیہم المن والسلوى، اور پھر ہم نے من و سلوہ جو ہے وہ نازل کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاک چیزوں میں سے جو ہم نے جن کا تمہیں رزق دیا ہے۔ وما ظلمونا، اور دیکھو ظلم مت کرو انہوں نے ہم پر جو، اور نہیں ظلم کیا، وما ظلمونا، اور انہوں نے نہیں ظلم کیا ہم پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ تو یہ اب سیرہ سینا میں جب انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا تھا، جس کا ذکر سورہ مائدہ میں آتا ہے، تو اس کے بعد 40 سال کی سیرہ نوردی کی ان کو سزا سنائی گئی تھی۔ اب اس دوران بھی ان کے اوپر عنایتیں ہوتی نہیں۔ سب سے بڑی مشکل ان کے لیے پانی کی تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور 12 چشمے ایک چٹان سے نکل آئے، جس میں سے پھر ہر قبیلے کا ایک ایک چشمہ تھا، اور وہ آرام سے اس میں سے پانی پیتے تھے۔ اسی طریقے سے مسئلہ تھا کہ کچھ حد نہیں تھی وہاں پر، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک بادل کر دیا جو ان کے ساتھ چلتا تھا۔ کھانے پینے کا مسئلہ تھا تو من و سلوہ اتار دیا، جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا کہ من جو ہے وہ ایک سویٹ ڈش تھی، اور سلوہ جو تھا وہ بٹیر تھے، وہ بٹیر کی طرح کے جانور تھے، وہ پرندے تھے جو کہ پکے پکائے اوپر سے گر جاتے تھے، اور من جو تھا وہ اوس کی طرح پڑتا تھا، وہ جو ہے سویٹ ڈش کے طور پہ جو ہے کھاتے تھے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دیا ہے، یہ اس 40 سال کی سیرہ نوردی کے دوران دیا ہے، لیکن انہوں نے کم ہی شکر کیا، ہم سب جانتے ہیں۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا گیا انہیں آباد ہو جاؤ اس شہر میں۔ اب کچھ عرصے وہاں پہ رہنے کے بعد جو ہے یہ اکتا گئے تھے کہ ہمیں جو ہے کچھ اور بھی کھانا ہے، یہ تو دو جو کھانے ہم پر گزارا نہیں ہوتا ہم سے۔ تو اس پہ پھر ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کہ دیکھو یہ شہر ہے، اس میں سکونت اختیار کرو۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کھاؤ یہاں سے جہاں سے بھی تم چاہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو بخش دے ہمیں۔ وَادْخُلُوا الْأَبْوَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو دروازے سے جھکتے ہوئے۔ نغفر لکم خطایاکم، نغفر لکم خطیئاتکم، اور ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں۔ اب یہ ہوا تھا کہ جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بندوبست کیا ان کے لیے کہ وہاں پر سیرہ نوردی کے دوران ہی کہیں سے یہ گزر ہوا ان کو، تو ایک بڑا زبردست جو ہے علاقہ مل گیا، جو زرخیز علاقہ تھا، جہاں پہ یہ بو بھی سکتے تھے اور جو کاشت بھی کر سکتے تھے۔ تو یہ سب کچھ وہاں پہ آرام سے کر سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ان کو تکلیف ہوئی کہ اس پہ محنت کرنی پڑے گی، ہمیں تو گندم جو ہے پکی پکائی چاہیے، ایسے نہیں ہم سے محنت ہوتی کہ ہم پہلے بیج بوئیں پھر اس کو پانی دیں سب کچھ کریں، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا۔ تو یہ بیسیکلی اس کانٹیکس میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے، پہلے بھی ذکر ہو گیا ہے لیکن یہاں پہ تھوڑی تفصیل سے بات ہو رہی ہے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو بخش دے ہمیں۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دیکھو اس کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ نغفر لکم خطیئاتکم سنزید المحسنین، تو ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں اور مزید جو ہے نوازیں گے تمہیں، نوازیں گے نہیں کرنے والوں کو۔ وَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا، پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے اس بات کو، غیر الذی قیل لہم، برخلاف اس بات کی جو کہی گئی تھی ان سے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ، تو پھر ہم نے بھیجا پھر آسمان سے جو ہے عذاب، بما کانوا یظلمون، اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ تو وہ بات انہوں نے کیا تبدیل کی تھی کہ ہنتتن، انہوں نے کہا گیا تھا کہ ہتتن کہتے ہوئے جانا اپنی، یعنی ہم جو اپنی خطاؤں پر نادم ہیں، اپنی خطاؤں پر نادم ہیں، یہ کہتے ہوئے جانا انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہنتتن، مطلب گندم پکی پکائی چاہیے، ڈالی کے اندر گندم پکی پکائی چاہیے۔ اس پہ پھر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا تھا، اور یہ غالباً کافی بڑی تعداد میں وہاں مارے بھی گئے، واللہ اعلم۔ تو وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور پوچھو ان سے حال اس بستی کے جو آباد تھی دریا کے کنارے۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ حد سے بڑھنے لگے تھے ہفتے کے دن کے حکم کے حوالے سے۔ یہ جو بستی ہے یہ ایلہ کی بستی ہے، یہ مقام آج بھی موجود ہے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، یہ جو عقبہ کا مقام ہے جارڈن کے اندر اس وقت، وہاں پہ ایک بہت بڑی بندرگاہ ہوا کرتی تھی، اور جسے سلیمان علیہ السلام نے ہی بنایا تھا، وہیں سے ان کے پھر جہاز جایا کرتے تھے۔ تو اسی کے پاس کوئی یہ بستی موجود تھی۔ غالباً یہ زمانہ ہے جب سلیمان علیہ السلام کے بعد کا وقت، جب ان کے ہاں بہت زیادہ اخلاقی گراوٹ آ چکی تھی، عبادات کو یہ چھوڑنا شروع کر دیا تھا انہوں نے، ہفتے کے دن کے حوالے سے بالکل جو ہے وہ بے فکر ہو چکے تھے، اور بھی بہت سی اخلاقی برائیاں، شرک، بت پرستی، اولیاء پرستی، اور پھر جو ہے زنا، یہ بہت عام ہو چکا تھا ان کے اندر۔ یہ اس کے بعد ہوا، یعنی سلیمان علیہ السلام کے بعد جو ہے ان کی جو اتھارٹی، ان کی جو ڈومینین تھی، یعنی پورا جو ان کی بادشاہ تھی وہ برقرار نہیں رہ سکی تھی ایک حاکم کے تحت۔ ان کے دو بیٹوں میں پھر تقسیم ہو گئی تھی، ایک ناردرن حصہ تھا، ایک سادرن حصہ تھا۔ ان دونوں میں پھر جو ہے اخلاقی گراوٹ آئی، بہت پھر جو ہے برے حالات ہوئے ان کے۔ یعنی اس اندازہ کریں کہ
کچھ ہی عرصے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی بائبل کے اندر کچھ کتب ہیں اس میں ذکر آتا ہے کہ کس طریقے سے انبیاء جو ہیں علیہ السلام کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ہفتے کی عبادت کو بجا لاؤ، اس کا خیال رکھو، اور یہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے اس وجہ سے. جیسا کہ ابھی بھی ان کی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس دن جو ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتے. یہ بھی 10 کمانڈمنٹس میں سے ہے یہ کہ کوئی دنیاوی کام یہ نہیں کر سکتے. گھروں میں آگ تک جو ہے نہیں جلا سکتے یہ، اور جانوروں اور لونڈی غلاموں تک سے کوئی خدمت نہیں لے سکتے. اور یہ کہ جو شخص اس ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرے اس کی سزا کیا تھی؟ قتل. جیسا کہ ہمارے ہاں ہے نماز چھوڑنے پہ سزا کیا ہے؟ قتل. تو ان کے ہاں کیونکہ یہ عبادت نماز کی ہم پلہ تھی تو جو یہ عبادت چھوڑ دیتا تھا اس کو قتل کیا جاتا تھا. یعنی کسی زمانے میں بعد میں جب حالات دوسری طرف چلے گئے جیسا کہ آج ہمارا حال ہے تو آج نماز چھوڑنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ان کے ہاں بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی اس کی. پھر تو دیکھتے ہیں کہ یرمیہ ایک نبی تھے، ان کا زمانہ بنتا ہے 628 سے 586 قبل مسیح BC کا زمانہ بنتا ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ خاص یروشلم کے پھاٹکوں سے لوگ سبت کے دن، ہفتے والے دن مال و اسباب جو ہے لے کر جایا کرتے تھے. یعنی سر عام تجارت ہو رہی تھی، کوئی ٹینشن نہیں تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اس پہ جو ہے جو نبی تھے علیہ السلام انہوں نے سمجھایا بھی کہ دیکھو تم باز نہیں آئے تو پھر یروشلم جو ہے اسے نظر آتش کر دیا جائے گا، جل جائے گا. لیکن کوئی پرواہ نہیں تھی انہیں. اسی طرح حزقیل نبی گزرے ہیں ان کے درمیان، ان کا بھی زمانہ بنتا ہے 595 سے جو ہے 536 یعنی 595 to 536 BC کا زمانہ بنتا ہے. تو اس میں بھی نظر آتا ہے کہ یہ بالکل جو ہے اس میں بے حرمتی کر رہے ہیں اس دن کی، اور بار بار وہ ان کو سمجھاتے بھی ہیں کہ تمہارا یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کی کوئی پرواہ ان کو نہیں ہوتی. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی دور کی کوئی بات ہے کہ جہاں پہ ہفتے کے دن کے والے سے کوئی انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ نہیں رہی تھی کہ اس کا کوئی خیال ہے لوگوں کو. تو یہ مچھیرے تھے اور یہ مچھلیاں پکڑ کے گزارا کرتے تھے. ہفتے کے دن کیا ہوتا تھا، ان کو ٹیسٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہفتے کے دن جو ہے بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں ان کے پاس، اور ہفتے کے بعد جب یہ پہلا ورکنگ ڈے جیسے ہمارا ہے سنڈے کو جاتے تھے تو کوئی مچھلی نہیں ہوتی تھی. اب پورے ہفتے کوئی مچھلی نہیں ہے، ہفتے والے دن مچھلیاں آنا شروع ہو گئیں. تو یہ بیسیکلی ٹیسٹ تھا ان کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے تھی انہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس پہ سے کوئی راستہ نکال، کوئی وے آؤٹ نکال. لیکن انہوں نے اللہ کو ٹرک کرنے کی کوشش کی، اور ہوا اس طریقے سے کچھ ان کے جو بڑے سیانے تھے انہوں نے کہا دیکھیں جی سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، تو ہفتے کے دن ہم کوئی شکار نہیں کریں گے. تو ہفتے کے دن جو مچھلیاں آتی تھی تو ان کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ وہ واٹر ویز بنا لیے اور پیچھے بڑے بڑے جو ہے وہ ہوز بنا لیے. تو وہاں سے وہ جناب کیا ہوتا تھا کہ وہ پگڈنڈیاں جو تھیں اس سے مچھلیاں جو ہے آ کے وہ ہوزوں میں جمع ہو جاتی تھیں. اب اتوار کو جاتے، ہفتے میں آرام سے عبادت کرتے، اتوار کو جا کے مچھلیاں بھری ہوتی ہیں وہاں پہ. تو یہ اللہ کو ٹرک کرنے کی کوشش کی تو اللہ کو پسند نہیں آیا، اور پھر اللہ نے سخت ان پہ عذاب نازل کیا. تو یہ ان کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے کہ اس وقت جو ہے ان کے 3 گروہ ہو گئے تھے. ایک وہ گروہ تھا جو کہ اس کام میں لگا ہوا تھا، وہ تو خود باقاعدہ پروموٹ کر رہے تھے اس بات کو، بالکل اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک وہ گروہ تھا جو اس کو برا سمجھتا تھا لیکن روکتا نہیں تھا انہیں. وہ سمجھتے تھے کہ برا کام کر رہے ہیں لیکن خاموش تھے. اور ایک وہ گروہ تھا جو کہ ان کو روکنے کی کوشش کرتا تھا، خود بھی رکے ہوئے تھے اور دوسروں کو روک بھی رہے تھے. یہ جو گروہ تھا نا دوسرا والا جو کہ خود تو رکے ہوئے تھے لیکن دوسروں کو نہیں روکتے تھے، وہ ان جو دائی اللہ جو تھے، دائی اللہ جو سمجھا رہے تھے لوگوں کو، ان کو آ کے کہتے تھے کہ دیکھو تم بھینس کے آگے بیت بجا رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کا جو جواب جو انہوں نے دیا وہ بہت زبردست ہے، اور ہمارے لیے اس میں بہت سی رہنمائی ہے، وہ آگے ہم دیکھتے ہیں. تو اس یادون فی السبت، جب وہ حد سے بڑھنے لگے تھے ہفتے کے دن کے بارے میں، اس تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب آیا کرتی ان کے پاس مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن پانی پر تیرتی ہوئیں، یوم لا یثبتون لا تأتیہم، اور جس روز ہفتہ نہ ہوتا تو وہ آتی نہ. تو کذالک ایسا ہی ہوتا تھا، نبلوہم بما کانوا یفسقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو آزمایا تھا ان کے فسق کی وجہ سے، ان کے کچھ نافرمانی کی وجہ سے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، تو جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے کہ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، تم کیوں نصیحت کرتے ہو اس قوم کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے جنہیں. یہ وہ دوسرا گروہ تھا جو سمجھاتا تھا، وہ دائی اللہ جو تھے ان کو. او مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، یا عذاب دینے والا ہے انہیں سخت عذاب، تم کیوں ان کو سمجھاتے ہو. وہ سمجھنے والے نہیں ہیں. قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اب اس پہ وہ جو داعیان دین تھے انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھو ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے جب ہم جائیں تو ایک معذرت ہو جائے ہماری طرف سے. اللہ ہم سے پوچھے گا تم نے کیا کیا، تو ہم کہیں گے اللہ ہم نے کوشش کی تھی اپنی طرف سے، تو یہ ایک معذرت ہو جائے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہو سکتا ہے کہ مان ہی جائیں، ہو سکتا ہے یہ ڈرنا شروع کر دیں، بچ جائیں نافرمانی سے. تو یہ بھی تو کوئی بعید نہیں ہے نا کہ ایسا بالکل ہی نہ ہو. تو فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو فرماتے ہیں جب انہوں نے بھلا دیا اصحاب السبت نے جو ہم نے ان کو نصیحت کی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء،
تو پھر دیکھ لیں کہ پھر بچا لیا ہم نے انہی لوگوں کو جو روکتے تھے برائی سے، بس ان کو بچایا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پکڑ لیا انہیں جنہوں نے ظلم کیا تھا برے عذاب میں، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، پھر جب وہ حد سے گزرنے لگے اس کام میں انہیں روکا گیا تھا جس سے، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو پھر ہم نے کہہ دیا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر سزا ان کو دی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں منکر کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے، صرف بچایا اللہ نے ان کو جو نہیں منکر کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہمارے دین کی جو انسٹرکشن ہے وہ تو بالکل واضح ہیں۔ سنن ابی داؤد کی بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے کسی منکر یا ناجائز کام کو اپنے سامنے ہوتا دیکھے تو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر یہ ہے کہ زبان سے منع کرے، اور اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل سے اس کو برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ بری بات کو صرف دل سے برا جانتا رہے، اور اگر دل سے بھی اس کا برا نہ سمجھا تو پھر ایمان کہاں رہا۔ تو آپ سے فرمایا کہ اس کے بعد تو ایمان رہتا ہی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ بات بھی ہے، یہ الفاظ بھی ہیں۔ اس طرح ایک اور روایت جو ہے سنن ابی داؤد کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی قوم میں ہو اور وہاں گناہ کے کام ہو رہے ہوں، وہ گناہ کرنے والوں کو گناہ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی نہ روکے تو اللہ تعالیٰ گناہ سے روکنے میں غفلت کرنے والوں کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو عذاب جو ہے وہ ان کے اوپر بھی آئے گا۔ اس طرح جو ہے امام بہقی نے ایک بڑی اہم ایک روایت کوٹ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ فلاں شہر کو الٹ دو، بڑی مشہور روایت ہے کہ جاؤ اور فلاں شخص جو ہے نا شہر اس کو الٹ دو، اس کے باشندے سمیت۔ ٹھیک ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ بے شک اس میں تو تیرا ایک وہ بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، طرفت عین مطلب الفاظ ہیں کہ اس نے پلک جھپکنے کی دیر بھی تیری معصیت نہیں کی۔ یعنی اس کا آپ امیجن کر سکتے ہیں اس کی عبادت کتنی ہوگی، اس کی ریاضت کتنی ہوگی، کتنا وہ نیک بندہ ہوگا۔ کوئی بندہ آج کلیم کر سکتا ہے کہ پلک جھپکنے کی دیر بھی اس نے جو ہے وہ گناہ نہ کیا ہو۔ تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ہاں شر کو الٹ دو، اسی بندے پر الٹ دو، کیونکہ میری خاطر اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر نہیں ہوا۔ میرے دین کے احکامات ٹوٹ رہے تھے اور یہ آرام سے اپنی عبادات میں جو ہے لگا رہا، تو چہرے کا رنگ جو ہے اس کا کبھی جو ہے وہ متغیر نہیں ہوا۔ تو یہ بات ہے کہ نہیں منکر کی اتنی امپورٹنس ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نیک کاموں کا حکم کیا کرو اور برے کاموں سے روکا کرو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب نازل کر دے کہ پھر تم اس سے بچنے کی دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ تو اس لیے نہیں منکر بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے، اور اگر ہم نہ کریں گے تو پھر یہ ہے کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ اللہ کے عذاب میں آ جائے گا۔ وَإِذْ رَبُّكَ، اور جب اعلان کر دیا تمہارے رب نے کہ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور ضرور بھیجتا رہے گا ان پر قیامت کے دن تک اسے جو چکھائے گا انہیں برا عذاب، یعنی ایسے لوگ ان پر مسلط کرتا رہے گا۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تمہارا رب جو ہے یقیناً جو ہے جلد سزا دینے والا ہے۔ وانہ لغفور رحیم، اور بے شک وہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا بھی ہے۔ وقطعناہم فی الارض امما، اور پھر ہم نے تقسیم کر دیا انہیں زمین میں گروہوں میں، منہم الصالحون، میں سے کچھ تو ہے وہ نیک ہوئے، منہم دون ذالک، اور میں سے کچھ جو ہیں وہ اور طرح کے ہیں۔ وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے آزمایا انہیں خوشحالیوں سے بھی اور بدحالیوں سے بھی، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، اور پھر جانشین بنے ان کے بعد وہ ناخلف جو وارث ہوئے تھے کتاب کے، یأخذون عرض ھذا الادنی، وہ لیتے ہیں مال اس کم تر دنیا کا، ویقولون سیغفر لنا، اور کہتے ہیں کہ عنقریب بخش دیا جائے گا انہیں بھی۔ یعنی جب انسان جو ہے یہ عقیدہ اپنا لے کہ ان کو جلدی بخش دے گا اللہ تعالیٰ، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، تو ظاہر بات ہے پھر ایسے کردار سامنے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو تبدیل کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو جو ہے بیچ دیا مال لے کر، تو وہ پھر ظاہر بات ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ وَيَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور اگر آ جائے ان کے پاس اور مال اس جیسا، یَأْخُذُوهُ، وہ لے لیتے ہیں اسے بھی۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے پختہ وعدہ کتاب میں، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ کے بارے میں مگر حق بات ہی۔ ودرسوا ما فیہا، اور انہوں نے پڑھ لیا ہے جو کچھ بھی ہے کتاب میں، اس کے بعد یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ودار الاخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت گھر بہتر ہے ان کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں پکڑتے ہو؟
والذین یمسکون بالکتاب، اور جو لوگ مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے اصلاح کرنے والوں کا اجر۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، تو جب ہم نے اٹھایا پہاڑ کو ان کے اوپر، کأنہ ذلہ، جبکہ وہ ہوا کہ صاحبان کی طرح ان کے اوپر تھا، وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، اور سمجھا کہ بے شک وہ گرنے والا ہے ان کے اوپر، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تو پکڑ لو جو کچھ ہم نے دیا ہے تمہیں مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو اللہ کی نافرمانی سے۔ تو وہ بھی ایک واقعہ ہوا جب ان سے عہد دیا گیا تھا اور انہوں نے عہد لینے سے انکار کر دیا تھا۔ غالباً یہ اسی وقت ہوا تھا جب یہ 70 ایلڈر جو ہے واپس آئے تھے، اور جب ان سے عہد لیا گیا بنی اسرائیل سے کہ تم اس کتاب کے اوپر پورا چلو گے اور اس پر عمل کرو گے، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جی ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہیں احکامات، اپنے رب سے کہیں کہ احسان کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے کوہ طور ان کے اوپر کھڑا کر دیا تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور اس طریقے سے انہوں نے صاحبان کی طرح، جیسے بادل اوپر جو ہے آتا ہے ویسے ہی ان کے اوپر کھڑا کر دیا گیا، اور اس کے سائے میں پھر انہوں نے عہد دیا تھا، گن پوائنٹ پہ گویا کہ انہوں نے عہد لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یاد کرو جب نکالا تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور گواہ بنایا خود انہیں ان کی جانوں پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب، قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، ان سب نے یکدوان ہو کے کہا تھا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ عہد اس لیے لے لیا تھا تم سب سے کہ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے لوگ بعد میں یہ کہیں قیامت والے دن، او تقولوا یوم القیامہ، قیامت والے دن تم یہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین، بے شک ہم تو یا اللہ بے خبر تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یعنی اگر شریعتیں نہ بھی نازل ہوتی، اگر وہی نہ بھی نازل ہوتی، تو اس روح ربانی میں جو اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا ہے اپنا شعور، جو کہ اس عہد کے بعد ہمارے اندر جو ہے ودیت ہوا تھا، اس بنا پر بھی ہم بہرحال حساب تب جو ہے وہ دینے کے مکلف ہیں، یعنی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ۔ تو اللہ فرمانے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن کوئی کہے آ کے کہ ہم تو غافل تھے، او تقولوا، یا کوئی یہ کہانی ڈالے انما اشرک آباؤنا من قبل، بے شک شرک تو کیا تھا ہمارے آباء و اجداد نے، وکنا ذریۃ من بعدہم، اور ہم تو تھے ان کی اولاد میں سے، تو ہم تو ان کو پیروی کرتے رہے ان کی، تو آپ ان کو عذاب دینا، ہمیں کیوں عذاب دیتے ہیں؟ تو ایسی باتیں وہاں نہیں چلیں گی۔ افا تہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا آپ ہلاک کرو گے ہمیں اس کی وجہ سے جو کیا تھا ہمارے جو ہے باپ دادوں نے، جو باطل لوگ تھے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اس طرح ہم واضح کرتے ہیں اپنی آیات کو، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کریں، اس لیے ہم نے واضح کر دیا۔ تو یہ بڑا عظیم واقعہ ہے جس کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے، اور تمام مفسرین نے اس کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ یہ ایک روایت بھی ہے جس میں آتا ہے کہ یہ عہد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا تھا، اور اس کی تفصیل جو ہے جو حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ عرفہ والے دن، یہ جو عرفہ والے دن، ہاں جو یوم العرفہ ہوتا ہے، اس دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب آدم سے عہد میثاق لیا تھا، اور جو پس آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا، اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کہ بلا شاہدنا، کیوں نہیں، ہم سب رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جو کہ اس سے جو ہے اس کی تشریح میں پیش کی جاتی ہے کہ اسی وجہ سے جو ہے ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بعد میں ماں باپ ہیں جو اس کو مجوسی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ تو ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، آپ سے نے بڑی خوبصورت مثال دی، جس طرح جانور کا بچہ جو ہے وہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے اور اس کا ناک کان کٹا نہیں ہوتا، لیکن بعد میں جو ہے وہ شیطان کے پیچھے پڑ کے یہ اس کا کان اور ناک کاٹ دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جیسے وہ بچہ بالکل صحیح سالم ہوتا ہے، اس طریقے سے جو بھی بچہ مسلمان جو بھی بچہ جو ہے انسان کا پیدا ہوتا ہے، وہ بھی مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، وہ دین فطرت پر ہی ہوتا ہے، بعد میں ماں باپ اس کو جو ہے گمراہ کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہے الست بربکم کے اس عہد کی وجہ سے ہے کہ ہم اپنی فطرت پہ ہی پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے اس دنیا میں جب آتے ہیں تو ماں باپ ہیں، ان کا انفلوئنس پڑتا ہے، اب انوائرمنٹ کا بھی انفلوئنس پڑتا ہے، اب تو تعلیمی نظام میں اس کا انفلوئنس پڑتا ہے، یہاں تک کہ پھر اب ہماری فطرت مسخ ہو جاتی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنائیے انہیں خبر اس کی ہم نے دی تھی جسے اپنی آیات، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ نکل گیا ان سے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو پھر پیچھے لگا اس کے شیطان، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، سو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے ضرور بلند کرتے اس سے ان آیات کے ذریعے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو جھک گیا پستی کی طرف، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے پیروی کرنی شروع کر دی اپنی خواہش کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال ایک کتے کی سی ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث، کہ اگر تم
حملہ کرو اس پر تو تب بھی ہانپتا ہے، او تترکہ یلہث، تم چھوڑ دو اسے تب بھی وہ اس کی رال ٹپک رہی ہوتی ہے، زبان باہر نکلی ہوتی ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال پھر اس قوم کی بھی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتی ہے۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے رہیے اس طرح کا بیان شاید کہ وہ غور کریں اس کے اوپر۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بری مثال ہے، مجھے پتہ ہے کہ بری مثال میں نے دی ہے، لیکن واقعی یہ مثال صحیح ہے کہ جو شخص جو ہے اس طریقے سے اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگ جائے تو وہ ایک کتے کی طرح ہے۔ اسی طریقے سے وہ قوم بھی جو ہے وہ کتے کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیتی۔ تو یہ مثال بری ہے، اللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے جو مثال دی ہے کوئی اچھی مثال نہیں دی، بہت بری مثال دی ہے جو میں نے ایسی قوم کے بارے میں جو ہماری آیات کو جھٹلاتی ہے۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا ہوتا۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے ہدایت دے اللہ تعالیٰ تو وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، جسے وہ گمراہ کر دے تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے ہی لوگ جو ہے خسارہ پانے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو شخص ہے جس کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے، یہ ایک بڑی مسٹیریس فگر ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں، اور زیادہ تر ہمیں جو انفارمیشن ملتی ہے اس حوالے سے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بڑی ایسی کوئی پرسنالٹی تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے واقعی بہت کچھ عطا کیا تھا۔ ہمارے مفسرین نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ وہ اپنی جو ہے یہ ظاہری آنکھوں سے، ان آنکھوں سے جو ہے عرش الہی کو دیکھ لیتا تھا اور فرشتوں کو بھی وہ دیکھ لیتا تھا، یعنی ایسا کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے مقام عطا کیا ہوا تھا۔ تو یہ کون تھا؟ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ بلعام بن باورہ تھا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، عبداللہ بن عباس سے بھی مروی روایت ہے کہ یہ بلعام بن باورہ کے بارے میں جو ہے وہ آیت نازل ہوئیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور جو ہے کریکٹرز بھی ہیں جن کا ذکر ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر آرا جو ہیں وہ اسی کے حوالے سے ہیں۔ اور پھر جو واقعہ ہمارے مفسرین نے بیان کیا ہے وہ زیادہ تر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو اہل کتاب کے ہاں جو اس کا قصہ معلوم ہوتا ہے وہ کافی حد تک ملتا جلتا بھی ہے۔ عبداللہ بن عباس سے جو مروی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب جبارین سے جنگ کا ارادہ کیا، 40 سال کی سالہ نبردی کا وقت جب ختم ہونے کو آیا تھا، تو جب آخری اس کا ایرا چل رہا تھا تو اس وقت جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے پھر جہاد کا آغاز کر دیا تھا۔ تو اس وقت جو ہے موسیٰ علیہ السلام ایک شہر پر حملہ کرنے کے لیے اپنی تیاری کر رہے تھے، اور وہاں پہ فوجیں جو ہیں وہ تیار تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جو شہر کے لوگ تھے وہ آئے پھر بلعام بن باورہ کے پاس۔ بلعام بن باورہ جو تھا یہ تھا تو وہیں کسی بستی سے اس کا تعلق تھا، لیکن یہ مسلمان ہو گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان رکھتا تھا، اور اس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ جو بھی دعا یہ مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسا اسم اعظم تھا جس کے ذریعے سے دعا مانگتا تھا۔ تو اس کی قوم کے لوگ اس کے پاس آئے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام تو بڑے سخت ہیں، اگر وہ حملہ کریں گے تو بہت قتل و غارت ہوگی، تو تم ایسا کرو کہ تم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو فوجیں ہیں ان کے خلاف بد دعا کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو پہلے جب اس نے بات سنی تو اس نے کہا کیسے تم بات کر رہے ہو، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور یہ اللہ کی فوجیں ہیں، ان کے خلاف تم بد دعا کرنے کو کہہ رہے ہو تو مجھے تو نقصان ہوگا بڑا سخت، میں تو ایسے نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے کافی اس کو جو ہے تحفے طائف بھی دیے، سمجھایا بھی کہ دیکھو ایسی بات نہیں ہے، پوچھو تو صحیح تم اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی اس کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھتا تھا یہ کہ یہ جو معاملہ ہے مجھے اس کے بارے میں دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، استخارہ ایک طرح سے کرتا تھا، پھر اس کو انڈیکیشن ملتی تھی پھر دعا کرتا تھا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کو جو ہے دفع کرنے کے لیے کہا کہ میں جو ہے ایسا کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اگر مجھے اجازت مل گئی تو پھر میں بتاؤں گا۔ تو اس نے جب دعا کی تو ظاہر بات ہے وہ ادھر سے تو کوئی انڈیکیشن نہیں آئی اور ایک طرح سے منع کر دیا گیا اسے، تو اس نے اپنی قوم کو صاف کہہ دیا کہ بھائی مجھے تو منع کر دیا گیا ہے، میں نہیں اب دعا کروں گا۔ دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ یہ لوگ آئے کچھ تحفے طائف لے کے، تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، دعا کی، تو اس دفعہ کوئی جواب نہیں آیا، تو اس نے جواب یہی دیا اپنی قوم کو، دیکھو مجھے کوئی جواب نہیں آیا۔ تو یہاں سے پھر وہ جو شیطان نے جو ہے نا وسوسہ ڈالا اس کے ذہن میں کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ واقعی چاہتا کہ آپ نہ کرو ان کے خلاف دعا تو وہ کوئی واضح انڈیکیشن آ جاتی، اس کا مطلب ہے خاموشی ہے وہاں پر، تو اس کا مطلب ہے کہ اجازت ہے۔ یہاں پہ پھر تھوڑا ٹکرانا شروع ہوا، پھر مزید تحفے طائف ملے، کچھ اور لالچ بھی ملی۔ یہ بھی آتا ہے کہ جناب یہ جو قوم تھی اس کی بیوی کی طرف سے تھی، اور بیوی کے وہ چکر میں جو ہے مارا گیا، واللہ عالم کیا چکر تھا اس کا۔ لیکن یہ ہے کہ جو بھی پریشر تھا اس کے اوپر، آخرکار اس نے یہ فیصلہ کر ہی لیا کہ میں ٹھیک ہے ایسا کرتا ہوں۔ پھر یہ جب اسی مقصد کے لیے وہاں پہ جو ایک بادشاہ تھا، ایک رئیس تھا، اس کے ساتھ گیا، یہ مقصد یہ تھا کہ وہ جائیں گے کسی اونچی جگہ پر، وہاں پر پھر جا کے کچھ ان کے جو ہے وہ ذبح خانے تھے جہاں پہ وہ ذبح کیا کرتے تھے اپنے بتوں کے نام، تو وہاں پہ جا کے کہیں پہ یہ جو ہے یہ دعا کرے گا اوپر سے تاکہ ان کے اوپر کوئی عذاب آ جائے۔ تو یہ وہاں پہ جب جانے لگا تو اس کی گدی جو ہے راستے میں رک جاتی ہے،
اور وہ چلنے کا نام نہیں لیتی ہے. جب اس کو مارتا ہے لیکن وہ جا کے چلتی نہیں ہے. پھر وہ گدھی بولتی ہے اس میں کہ تم جو ہے یہ کام کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو. یہ بھی ویریئنٹ ہے. جب ان کے ہاں جو بائبل وغیرہ میں قصہ ملتا ہے اس کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ فرشتہ ان سے باقاعدہ کلام کرتا ہے, فرشتہ اسے روکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو تم غلط کر رہے ہو. اور وہیں پہ پھر توبہ طائب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا. لیکن پھر بھی بس وہ اپنے نفس کے پیچھے لگ گیا, وہی جو بات اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ فرما دی ہے کہ اپنے نفس کے پیچھے لگ گیا. تو خیر دوبارہ پھر یہ آخرکار آمادہ ہو ہی گیا. آخرکار جا کے جب اس مقام پہ پہنچا جہاں پہ بدعا دینی تھی, تو اس نے پھر وہ بدعا دینے کے لیے جب زبان کھولی تو کیا ہوا کہ وہ بدعا جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف, یعنی ان کے اوپر جو اس کی جو قوم تھی اس کے اوپر لگنا شروع ہو گئی. جب یہ بدعا دینا چاہتا ان کو, بنی اسرائیل کو, تو وہ ان پہ لگتی نا اور وہ جا کے لگ جاتی ان کے اوپر. یعنی زبان سے جو الفاظ جو نکلتے وہ ان کے اوپر بدعا چلی جاتی. اس کے لوگ کہتے ہیں تم کیا کر رہے ہو, یہ کہ تمہیں تو کہا گیا ہے کہ ان پہ بدعا کرو, تمہیں ہم لے کے اس لیے آئے ہیں, تم تم نے آمادگی ظاہر کی ہے اسی والے سے, تم کیا کر رہے ہو ہمارے ساتھ. وہ کہتے ہیں میری زبان میرے کنٹرول میں نہیں ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. پھر جب وہ دعا دینا چاہتا اپنی قوم کے لوگوں کو تو دعا چلی جاتی وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے. تو اس طرح اس کے ساتھ ہونا شروع ہوا. 3-4 دفعہ ایسا ہوا. بعد میں کیا ہوا کہ اس کی زبان لٹک گئی وہاں پر اور اس کا چہرہ مسخ ہو گیا. اس وقت پھر اس نے کہا کہ دیکھو میرا تو اب ہو گیا بیڑا غرق, تو اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کس طریقے سے جو ہے فتح حاصل کر سکتے ہو ان کے اوپر. ان سے کوئی غلطی کرواؤ. تو خاص طور پہ زنا کے والے سے اس نے کہا تھا کہ زنا کرواؤ اور اپنی جو عورتوں کو, خوبصورت عورتوں کو بھیجو وہاں پر. اگر ان میں سے کسی نے زنا کر دیا بس اللہ کی مار ان کو پڑے گی, تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس طریقے سے پھر اس نے جو ہے ان کو ورگلا کے پھر ان پہ اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب بھی آیا. اور وہ جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا فرنٹ وہ کمزور بھی پڑ گیا, وہ آگے نہیں بڑھ سکے. تو یہ سارا معاملہ ہے. اسی طرح کا جو واقعہ ہے وہ بائبل کے اندر بھی ہے, اس میں تقریباً وہی ڈیٹیلز ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اینڈ میں جو ہے بات تھوڑی سی ڈیفرنٹ آتی ہے. وہاں 2 ویریئنٹس ہیں اس کے. ایک ویریئنٹ تو یہ ہے کہ اس طریقے سے اس نے جب بلم میں باورا, اچھا وہاں پہ زبان لٹکنے کی بات نہیں ہے, وہاں پہ چہرہ مسخ ہونے کی بات نہیں ہے. وہاں پہ صرف یہ ہے کہ اس سے نہیں ہو سکا تو پھر یہ دونوں اپنے گھر چلے گئے. وہ جو رئیس تھا وہ بھی اپنے گھر چلا گیا, یہ بھی اپنے گھر چلا گیا. لیکن یہ ہے کہ پھر اس نے یہ ٹپ ضرور دے دی تھی ان کو کہ ایسا کرو کہ تم ان کو جو ہے ان سے زنا کرواؤ. لیکن دوسری ایک اور رائے بھی ہے کہ ان سے شرک کرواؤ. ٹھیک ہے, تو یہ جو بات ہے یہ پھر سامری سے جا کے ملتی ہے. سامری بھی یہی کام کیا تھا کہ بنی اسرائیل سے شرک کروایا تھا. تو اب پتہ نہیں کیا ریلیشن شپ ہے اس کا سامری کے ساتھ, کیونکہ یہ بات جو ہے بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے. ان کے ہاں جو بھی اکاؤنٹ ہے اس حوالے سے اگر اس سے ہم دیکھیں تو کافی حد تک وہ سامری کے اکاؤنٹ سے ملتا جلتا ہے. سامری بھی ایسا ہی تھا, بہت نیک تھا. اور موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور جب پتہ چلا کہ اس نے ایسا کام کیا ہے تو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا اسے, آرام سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا یہ. یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ ایسا بندہ نہیں تھا. تو شاید یہ ایک ہی کریکٹر ہے جس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے اور جس کا ذکر وہاں پہ سامری, کیونکہ سامری بھی کنیت ہے, یعنی وہ السامری ہے, یعنی وہ سامری قبیلے کا کوئی شخص ہے. نام اس کا نہیں بتایا گیا وہاں پر, ہو سکتا ہے وہ بلم بن باورا ہی ہو, واللہ اعلم. بہرحال یہ ہے کہ یہ مسٹری ہے کہ وہ سامری کا جو لفظ ہے بالکل وہاں سے نکال دیا گیا ہے. وہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں کہیں ملتا بھی نہیں ہے, نہ ان کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. لیکن اس کی جو ٹریٹس ہیں وہ کافی حد تک اس سے ملتی ہیں, جو کہ جیسے یہ بندہ ہے. لیکن بہرحال جو بھی تھا, اصل بات یہ تھی کہ وہ اپنے نفس کے پیچھے لگ گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے تو اس کو مزید عطا کرتے, اس کو مزید ہم جو ہے بلند مقامات عطا کرتے, لیکن وہ اپنے نفس کے پیچھے لگ گیا اور زمین سے لگا گیا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو اس نے تباہ کر لیا. تو یہ ہے ذکر جو ہے اس مسٹیریس کریکٹر کا.